سابق IFS افسران سمیت سماجی کارکنوں کے ایک گروپ نے ہندوستان سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ درخواست گزاروں نے ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن کے ذریعے ریٹائرڈ IFS افسر اشوک کمار شرما کی قیادت میں اس درخواست پر عدالت عظمیٰ سے درخواست کی ہے کہ وہ کمپنیاں جو جنگ کے دوران اسرائیل کو فوجی ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کرتی ہیں وہ غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے موجودہ لائسنس منسوخ کریں۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لائسنس کی یہ اجازت مبینہ طور پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزاروں نے 26 جنوری 2024 کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ کے ایک حالیہ فیصلے کا حوالہ دیا جس میں غزہ میں نسل کشی کے جرائم کی روک تھام اور سزا کے کنونشن کے تحت ذمہ داریوں کی خلاف ورزی پر اسرائیل کے خلاف عبوری اقدامات کا حکم دیا گیا تھا۔ عبوری اقدامات میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی تمام ہلاکتوں اور تباہی کو فوری طور پر روکنا شامل ہے۔ عرضی میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی کرنے کے لیے پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ مینشن انڈیا اور اسی مقصد کے لیے دوسروں کو لائسنس دینے میں مرکزی حکومت نے مبینہ طور پر بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نظر انداز کیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے ایک بیان میں یوکرائن کو ممکنہ طور پر دور مار کروز میزائل فراہم کیے جانے پر امریکہ کو سخت خبردار کیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے روس میں اہداف ارنا کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے JASSM قسم کے دور مار کروز میزائلوں کی فراہمی کے بارے میں واشنگٹن کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یوکرائنی صدر زیلنسکی کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایسا اقدام ان کے لیے باعث حیرت نہیں ہوگا چونکہ امریکی حکام نے اس سے قبل بھی اپنی ہی مقرر کردہ لائنوں کو عبور کیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ لاواروف نے امریکیوں کے احساس برتری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ احساس برتری اسٹریٹجک امن و سلامتی کی بنیادوں کے کمزور پڑنے کا باعث بنا ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ مشقوں کی مذمت کرتے ہوئے اس کے نتائج کی بابت خبردار کیا ہے۔ نیوز ایجنسی یونہاپ کے مطابق شمالی کوریا نے جمعرات کو جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان گزشتہ ہفتے ہونے والی بڑی فوجی مشقوں کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ دونوں ممالک کو اشتعال انگیز مشقوں کی بھاری قیمت چکانا پڑیں گی۔ شمالی کوریا کی وزارت دفاع کے انفارمیشن آفس کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج امریکہ اور جنوبی کوریا کے ایسے کسی بھی اشتعال انگیز فوجی اقدام کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی کہ جس سے جزیرہ نما کوریا کی سلامتی کو خطرہ ہو۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے جاری ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ دوسری جانب مغربی کنارے پر اسرائیلی ڈرون حملے میں کم سے کم 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جمعرات کو ایک اسرائیلی ڈرون طیارے نے غزہ شہر کے الزیتون نامی محلے میں جمع ہونے والے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کے توپ خانے اور جنگی کشتیوں نے غزہ پٹی کے وسطی علاقے میں واقع النصیرات کیمپ کے مغربی علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے توپ خانے نے وسطی غزہ کے علاقے میں واقع السوسی ٹاور کو بھی نشانہ بنایا۔ اسی دوران فلسطینی ذرائع نے غزہ شہر کے جنوب مغرب میں دھماکوں اور شدید فائرنگ کی اطلاع دی ہے۔ ادھر صہیونی حکومت کے توپ خانے نے جنوبی غزہ شہر کے صابرہ نامی محلے پر بمباری کی اور غزہ شہر کے مشرق میں الشجاعیہ محلے کو اپنے وحشیانہ حملے کا نشانہ بنایا ہے۔
ایک اور اطلاع کے مطابق صہیونی حکومت کے فوجیوں نے وسطی غزہ میں واقع شہدائے الاقصی ہسپتال میں مقیم پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی ہے، جس کے دوران متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ دریں اثنا اطلاعات ہیں کہ غزہ سے ملحقہ غیر قانونی صہیونی بستی ناہال اوز میں راکٹ حملوں کے خوف سے خطرے کے سائرن بج گئے ہیں، جس کے نتیجے میں اس علاقے میں بسائے گئے صہیونیوں میں شدید خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب غرب اردن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق صہیونی حکومت کے فوجیوں نے طوباس میں ایک کار کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے، جس میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے بیت المقدس کے جنوب میں واقع علاقے الخلیل کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے۔ جنین سے ملنے والی خبروں کے مطابق شہر کے میئر نزال عبیدی نے کہا ہے کہ صورتحال انتہائی نازک ہے اور صہیونی حکومت کے علاقے کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صہیونی حکومت نے شہر کی تمام مرکزی شاہراہوں کو تباہ اور بجلی و پانی کی سپلائی منقطع کر دی ہے۔ صہیونی حکومت نے 28 اگست سے مغربی کنارے کے شمالی علاقوں طوباس، جنین اور طول کرم میں بڑے پیمانے پر جارحیت کا آغاز کیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 30 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ اور غرب اردن میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے ایسے وقت میں جاری ہیں جب 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی کے بعد سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,800 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 94,400 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بیان میں حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ حماس کے قبول کیے گئے امریکی منصوبے پر رضامند ہو جائے۔ حماس نے کہا ہے کہ فلاڈیلفیا کوریڈور سے فوج نہ ہٹانے کی ہردرمی سے نتن یاہو نے معاہدے کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا کہنا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم حماس کے خلاف جارحیت کو طول دینے کے لیے مذاکرات کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جانب وسطی غزہ میں الاقصی ہسپتال کے قریب اسرائیلی حملے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے الاقصی ہسپتال کے قریب بے گھر فلسطینیوں کے ٹینٹوں پر بھی حملہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق المواسی میں اسرائیلی حملے میں ایک فلسطینی شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے شہر طوباس میں ایک گاڑی پر بمباری کی، جس میں 6 فلسطینی شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ حماس کے فوجی بازو الاقصام بریگیڈ نے بدھ کی شام ان 6 صہیونی جنگی قیدیوں میں سے کہ جن کی لاشیں گزشتہ دنوں غزہ میں ملی تھیں، 2 قیدیوں کا ہلاکت سے پہلے کا آخری پیغام جاری کر دیا ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ ایک صہیونی جنگی قیدی الیگزینڈر لوبنوف نے غزہ پر صہیونی فوجیوں کی بمباری میں اپنی ہلاکت سے پہلے اپنے آخری ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ الاقصام کے افراد نے میری جان بچانے کے لیے اب تک 10 بار میری جگہ تبدیل کی ہے۔ لوبنوف نے اپنے اس ویڈیو پیغام میں مزید کہا ہے کہ میں اسرائیلی کابینہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا نہ کر کے ہمیں قتل کر دینا چاہتے ہو۔ اسی طرح ایک خاتون صہیونی قیدی کارمیل گات اپنی ہلاکت سے پہلے اس ویڈیو پیغام میں صہیونیوں سے کہتی نظر آتی ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ بند ہونے سے روکنے کے لیے مظاہرے جاری ہیں اور انہیں جاری رکھا جائے۔ یہ خاتون صہیونی قیدی اپنے آخری ویڈیو پیغام میں نتن یاہو کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ میں اسرائیلی کابینہ
اور نتن یاہو سے التماس کرتی ہوں کہ ہمارا مسئلہ پس پش نہ ڈالیں۔ الاقصام بریگیڈ نے پیر کے روز ان 6 صہیونی جنگی قیدیوں کی تصاویر جاری کی ہیں کہ جن کی لاشیں غزہ میں ملی ہیں، اور تل ابیب نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ لاشیں غزہ میں ایک سرنگ سے ملی ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہو جانے کی صورت میں سب سے پہلے آزاد کیے جانے والے قیدیوں میں یہ 6 صہیونی قیدی بھی شامل تھے جو غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں ہلاک ہو گئے، اور ان کی لاشیں گزشتہ دنوں ملی ہیں۔ الاقصام بریگیڈ نے جو ویڈیو فلم جاری کی ہے، اس کے ایک مختصر حصے میں یہ 6 صہیونی جنگی قیدی اپنا تعارف کراتے ہیں، اور اس کے بعد یہ عبارت آتی ہے کہ ہمارے منتظر رہو۔ الاقصام بریگیڈ کے جاری کردہ اس ویڈیو میں امریکی صہیونی قیدی گولڈ برگ بھی شامل ہے، جس کو چند ماہ قبل جاری ہونے والی ویڈیو فلم میں زندہ دکھایا گیا تھا۔ اس ویڈیو فلم میں اس نے کہا تھا کہ نتن یاہو جنگ بندی کی مخالفت کر کے اس کی قید کے ذمہ دار ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کی تحقیقات کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کے قیام کے لیے نتن یاہو پر دباؤ ڈالے جانے کی ضرورت ہے۔ الجزیرہ کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غیر قانونی طریقے سے غزہ میں زرعی اراضی اور رہائشی عمارتوں کو تباہ اور اس علاقے میں پورے رہائشی علاقوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ تجزیوں، تبصروں اور سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیو کی کلپوں سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ میں وسیع پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔